اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجھک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم لوگ انشاءاللہ آج سورہ زمر پڑھیں گے۔ یہ سورت 23ویں اور 24ویں پاروں کو ملاتی ہے۔ 75 آیات کی یہ سورت مکی ہے اور نام اس کا 71ویں آیت کے ایک لفظ سے لیا گیا ہے۔ سورت کی آیات میں آئے مضامین بالکل واضح ہیں۔ بیشتر آیات مشرکین مکہ سے مخاطب ہیں اور کہیں کہیں رخ ایمان والوں کی طرف بھی ہے۔ یہ قرآن کی ایک عجیب خوبی ہے کہ جو آیات مشرکوں کے اس سے مخاطب ہیں، وہ آیات ایمان والوں سے بھی مخاطب ہوتی ہیں۔ جن چیزوں سے انہیں منع کیا جا رہا ہے وہ چیزیں ایمان والوں کے لیے بھی منع ہیں۔ بہرحال دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی اللہ کی وحدانیت، شرک کی سنگین نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ یہ بات یقیناً آپ لوگوں کے علم میں ہوگی جو قرآن کے حوالے سے ہے کہ قرآن کو مصحف کی شکل میں، کتابی شکل میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو 1.5-2 سال کا تھا اس میں اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن کے 6 نسخے بنائے گئے، کاپی کی گئی اور قرآن کو ایک قرأت پر، یعنی قرآن کہا جاتا ہے کہ 7 قرأتوں پہ نازل ہوئی ہے یا 10 پہ، ایک قرأت پر اس قرأت پر جو وہ مکے کے لوگوں کی زبان تھی اس میں قرآن کو لکھا گیا اور اس کے بعد یہ قرآن الگ الگ جگہوں پر بھیج دیا گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگوں کو، ظاہر ہے سب کو تو یاد نہیں ہوتا، بہت لوگوں کو یاد نہیں تھا اور وہ لوگ اب دقت ہوتی پڑھنے میں، اس لیے یہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا۔ قرآن کی اصل تقسیم سورتوں کی شکل میں ہے جو 114 ہیں۔ اصحاب رسول کے بعد آنے والی نسل دور تابعین میں اسے پاروں اور رکوعوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چونکہ قرآنی آیات اور اس کے احکام بہت تیزی سے بھلا دیے جاتے ہیں، اس لیے ان کا اعادہ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ میں کیے جانے کی غرض سے اس کی تقسیم 30 پاروں میں کی گئی، تاکہ اگر ایک پارہ روزانہ پابندی سے پڑھ لیا جائے تو 1 مہینے میں پورا قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ پاروں کا نام ان کے پہلے لفظ یا الفاظ سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ قرآنی الفاظ پر حرکات یعنی زیر، زبر، پیش وغیرہ بھی تابعین کے دور میں لگائے گئے ہیں تاکہ دور دراز کے اسلام قبول کرنے والے غیر عرب قرآنی الفاظ کو درست طریقے سے پڑھ سکیں۔ رکوعوں کی تقسیم جو کی گئی ہے وہ معنی اور مطلب کے لحاظ سے سامنے رکھتے ہوئے کی گئی ہے تقریباً۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر
یہ تراویح کی 20 رکعتوں کی ہر رکعت میں ایک رکوع کی تلاوت کی جائے تو 27ویں شب کی آخری رات میں پورے قرآن کی تلاوت مکمل ہو جاتی ہے۔ کسی بھی تحریر کو پڑھنے کا مقصد اسے سمجھنا ہوتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ دین اسلام کے چند ادوار گزر جانے کے بعد غیر عرب نے عربی زبان سیکھنے کا کھیل موڑ لینے کے بجائے بغیر سمجھے قرآن کا پڑھنا شروع کر دیا اور اسے ہی تلاوت قرآن کہا جانے لگا۔ اسے بغیر سمجھے زبانی یاد کرنے والے لفظ حافظ کہلانے لگے۔ مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر دینے میں اسی ناسمجھی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ قرآن تو ہدایت ہے، ہدایت ربانی ہے، اگر اسے نہ سمجھا جائے تو پھر اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو زندگی کے گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے انسان کو۔ کاش کہ یہ بات آج بھی ہم سمجھ سکیں اور قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ ہم اسے سمجھ بھی سکیں، ورنہ یہ پڑھنا، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بے معنی ہو جاتا ہے نا۔ اس صورت میں سورہ زمر میں قرآن دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، حقائق کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں، ہے نا، کہ یہ حقائق ہیں، یہ کون ہیں جو یہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ، جب اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں تو اللہ کے سوا دوسروں کو کیوں الہ بناتے ہو؟ تقریباً آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک کے مضامین کا مضمون جو ہے وہ یہی ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم لوگ آیات کی تلاوت کریں گے۔ یہ لفظ تلاوت کے معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، اور پیچھے پیچھے چلنے کے لیے عقل استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے نا۔ بغیر عقل کے انسان پیچھے پیچھے نہیں چل سکتا۔ لیکن افسوس یہ لفظ تلاوت کا لفظ ہم لوگوں نے صرف قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی میں نے لفظ تلاوت استعمال کیا کہ انشاءاللہ سورۃ زمر کی آیات ہم لوگ تلاوت کریں گے، سمجھتے ہوئے انہیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ پہلی آیت ہے اس سورت کی۔ اس کتاب کو بڑے اہتمام کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ کہاں سے نازل ہوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ اللہ جو العزیز ہیں اور الحکیم ہیں، مکمل اختیار رکھتے ہیں، ہر شے پر غالب ہیں، اور اللہ کا تمام کام حکمت سے بھرپور ہے۔ اللہ وہ ذات ہیں جو حکیم ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل کیا ہے پوری سچائی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ۔ بے تگی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر۔ آج یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پر یہ نازل ہوئی ہے، اپنے آپ کو سامنے رکھیں۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو اطاعت کرو، فرما برداری کرو، عبادت کرو اللہ کی، مخلص ہو کر، خالص ہو کر، اس کے دین کے لیے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے لیے جو اللہ نے بتایا ہے اس کتاب میں۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، اللہ ہی کے لیے ہے خالص دین، یعنی وہ طریقہ جو زندگی میں اپنانا ہے، اور یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی بنایا ہوا ہے،
اپنا سرپرست بنایا ہوا ہے، اپنا حمایتی بنایا ہوا ہے اللہ کے سوا۔ وہ کیا کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی اطاعت و فرمانبرداری ان دوسرے اولیاؤں کی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتے ایسے لوگوں کو، ایسے شخص کو جو جھوٹا ہے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا انکار کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 3 تھی۔ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں وہ کہتے ہیں، ان کی خیالی تصویر بنا کر ان کی عبادت کرتے، یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، لاڈلی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہمیں بنا دیں گے، قریب کر دیں گے ہمیں اللہ سے۔ فرشتوں کو وہ عورتیں سمجھتے تھے، مؤنث سمجھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسروں کی، جو بھی ان کے بت تھے جن کو انہوں نے الہ بنایا ہوا تھا، یہی تصور تھا ان کا کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو جانتے تھے، لیکن اللہ کی اکیلی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے بجائے یہ اطاعت و فرمانبرداری، نظر و نیاز، چڑھاوے یہ چڑھاتے اپنے ان ولیوں کو، ان الہوں کو جن کو انہوں نے اللہ کے قریب کرنے والا بنایا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی کی توجہ دلائی ہے۔ مشرکین عرب جب آتے اور طواف کرتے خانہ کعبہ کا تو کہتے لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں سوائے جن کا مالک بھی، جن کے مالک بھی آپ خود ہی ہیں، اور جو چیزیں ان کے ماتحت ہیں ان کی حقیقی مالک بھی تو آپ ہی ہیں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو وہ کہا کرتے تھے، یعنی ان کو بھی وہ اللہ ہی کا، اللہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اس اختیار کے مالک بھی اللہ ہی ہیں، یہ بات بھی وہ جانتے تھے۔ یہ الفاظ جو وہ کہا کرتے اپنے طواف میں جب وہ خانہ کعبہ کو طواف کر رہے ہوتے، یہ وہ غلط عقائد تھے جس کی قرآن نفی کر رہا ہے۔ اللہ کی بیٹیاں بنائی ہوئی تھی فرشتوں کو، اللہ کی اولاد مانتے تھے، اللہ کا بیٹا ہے، جیسے کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اسی طرح کا تصور ان کے ہاں بھی تھا۔ آیت نمبر 4 میں اس بات کی نفی کی جا رہی ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد ہو، لاصطفى مما يخلق ما یشاء، تو وہ اپنی بنائی ہوئی اپنی تخلیق میں سے کسی کو اس کے لیے ہرگز نہیں چنتا۔ اولاد کیا اسی طرح ہوتی ہے؟ یہ ہم سب جانتے ہیں، ہم انسان جانتے ہیں، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے نا، تو کیا جو اللہ تعالیٰ خود اپنی تخلیق کو ہی اپنی اولاد بنا لیتے؟ عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ فرما رہے ہیں کہ عقل استعمال کرو، یہ تو سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں بنایا ہے، جن کو تم نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ
ایسے تمام کمزوریوں سے پاک ہیں. تمہاری طرح لاکھوں بیٹوں کی حاجت نہیں، بیٹیوں کی حاجت نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ تمام عیب ہے یہ جو اللہ کے لیے وہ عیب نہیں دیتی. اور وہ اکیلا ہے اور قہار ہے. ہر شے پر اس کا غلبہ ہے، ہر شے پر وہ قادر ہے. یہ آیت نمبر 4 ہے. قرآن میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ تمام فرشتے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں. سب کے سب اس کے سامنے لاچار اور عاجز غلام کی طرح ہیں. وہ اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ کسی کی سفارش میں کر سکیں. یہ سارا عقیدہ محض انسان نے اپنے انداز سے سوچ کے بنایا ہوا تھا. جیسے کہ بادشاہوں کے پاس امیر اور امراء ہوتے ہیں جن کی وہ سفارش کر دیں اس کا کام بن جاتا ہے. اس باطل اور غلط عقیدے میں یہ کہہ کر اللہ نے منع فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہ کرو. لیکن افسوس آج بھی مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے بھی اولیاء اللہ، دربار، مزار اور ابدال، غوث اور پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ وہ کون سے عقیدے پر چل رہے ہیں. یہ تو وہی مشرکین کا عقیدہ ہے نا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنائے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب یہ دلیل ہے جو آ رہی ہے آگے آیت نمبر 5 میں کہ وہ اللہ کی عظمت کا احساس ہو ہم انسانوں کے اندر. خلق السماوات والارض بالحق. اس اللہ نے آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق کی ہے پوری بامقصد. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل. وہ لپیٹتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر. اور اس نے مسخر کر دیا ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں سورج و چاند. کل یجری لاجل مسمى. یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک مخصوص وقت تک کے لیے. الا هو العزیز الغفار. آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ اللہ العزیز ہیں، مکمل اختیار رکھنے والے ہیں اور غفار ہیں، بے انتہا معاف کرنے والے ہیں. بار بار دیکھیں العزیز کے ساتھ غفار کا لفظ آ رہا ہے. یہ اس لیے آ رہا ہے کہ تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، اس عقیدے کی طرف جو قرآن تمہیں دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اللہ غفار ہیں، بہت ہی زیادہ مغفرت فرمانے والے ہیں. اس آیت میں لفظ آیا ہے یکبر اللیل علی النہار، کہ وہ لپیٹ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ لپیٹ دیتے ہیں دن کو رات میں اور رات کو دن میں. یہ لپیٹنے کا لفظ غور کریں. اگر غور کرے انسان انہیں پر غور کرنے کے بعد مسلمانوں کے جو لوگ تھے ہمارے اسلاف میں، انہوں نے اس بات کا یہ کیا تھا کہ یقیناً زمین گردش کر رہی ہے. لپیٹنا، کس چیز کو لپیٹنے کے لیے اس کا گھومنا ضروری ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے اس وقت کے لوگوں کو تو ظاہر ہے ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، ان سائنسی حقائق کا بھی پتہ نہیں تھا. اللہ رب العزت لیکن نے قرآن میں جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ قابل غور ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیت نمبر 6. خلقکم من نفس واحدہ. اس نے تمہیں بنایا ہے تم سب کو ایک جان سے. ثم جعل منہا زوجہا. اسی جان سے اس نے اس کا جوڑا بنایا. اشارہ ہے آدم علیہ السلام کی طرف، اور آدم علیہ السلام
نے کہ پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم سب ایک ہی انسان کے اولاد ہو. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثمانیہ، اور اس نے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے ہیں. ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اور اللہ تعالیٰ نے تم سب کو تخلیق کی ہے یعنی اندھیروں میں، اور وہ اندھیرے بھی 3 اندھیرے ایک کے بعد ایک. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہ ہے اللہ جو تم سب کے رب ہیں اور بادشاہی اسی کی ہے. لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے. وَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں سے بہکائے جا رہے ہو، کہاں سے ہٹائے جا رہے ہو اس سوچ سے جو تم نے اپنے اندر رکھی ہوئی ہے. درست بات تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر. یہاں پر بھی ایک سائنسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تمہاری تخلیق 3 اندھیروں میں ہے. آج میڈیکل سائنس اس 3 اندھیروں کو اچھی طرح جانتا ہے. رحم کے اوپر کی جھلی، پھر اس کے اوپر انسانی جسم، اور یہ حقائق ایسے ہیں جس کی وجہ سے آج کے دور کے ایسے سائنسدان، ایسے جنہوں نے ان باتوں کو جاننے کے بعد کہ یہ باتیں قرآن میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں انسانی تخلیق کے حوالے سے، انہوں نے اس کتاب پر ایمان لایا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف آئے ہیں. وہ لوگ جو پہلے غیر مذہب تھے، ان کا اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، عیسائی تھے. سبحان اللہ. آیت نمبر 7، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم اللہ کی نافرمانیاں کرو، اللہ کی ہدایات کو قبول نہ کرو، ہاں، تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے تم سب سے. اللہ کو تم سب کی کسی کی حاجت نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کسی حاجت کے اللہ نہیں رکھتے. اللہ غنی ہے تم سب سے. لا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہرگز راضی نہیں ہوں گے اپنے ان غلاموں سے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. وَإِن تشکروا وَإِن تشکروا وَإِن تشکروا یرضہ لکم، اور اگر تم اس کے شکر کرو گے تو وہ تم سے راضی ہوں گے. شکر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اطاعت کرو گے، اس کی ہدایت کو تسلیم کرو گے، اللہ کی باتوں کو مانو گے، اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے تو وہ تم سے راضی ہوں گے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کا لوٹنا اسی کی طرف ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں آگاہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو. تم نے شکر کی روش اختیار کی یا کفر کی روش اختیار کی. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تو سینوں کا حال جانتے ہیں. ہاں، کتنے واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دی گئی کہ بہکانے والوں کی وجہ سے تم اگر بہکتے ہو تو بہکانے والوں کا تمہارے بہکنے کا بوجھ ان پر نہیں ڈالا جائے گا، تم پر بوجھ ڈالا جائے گا. انہوں نے جو کیا ہے وہ اس کی سزا وہ بھگتیں گے، تم جو کر رہے ہو اس کی سزا تم بھگتو گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر ایمان والے پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. بغیر علم کے، بغیر جانے ہوئے اطاعت و فرمانبرداری کی ہی نہیں جا سکتی. اور وہ علم کیا ہے؟
جو اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ اور یہیں تک محدود نہیں ہے یہ حدیث دنیاوی علم کے لیے بھی ہے۔ وہاں بھی یہ ضرورت اسی کی ہے کہ انسان دنیاوی علم حاصل کرے، اس لیے کہ اس کا معاش کا ذریعہ دنیاوی علم ہے۔ میں اس آیت نمبر 7 پر ہی رک رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کا راستہ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت ہو، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔